السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. عالیہ وقار حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور ہم نشینان بس، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. حضرات، اسلام سے ستیسہ کاری کوئی نئی بات نہیں ہے. خیر و شر کی آمیزش بھی پرانی ہے. بدی نے نیکی کو کبھی قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کا پیغام کائنات کے چپے چپے تک پہنچ کر رہا. اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ کتاب منارہ نور اور مشعل راہ بن کر قائم و دائم رہی. اسی نے انسانی دنیا کو سماجی انقلاب سے روشناس کرایا تھا. اسی نے زندگی کے ہر شعبے کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنایا تھا. یہ اسلام ہی کی انقلابی طاقت تھی جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور طاقتوروں کو خدا واحد کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم ہی انسان کو مہذب بناتی ہے. حضرات، یہ اسلام کے مذہب کے احترام کے ساتھ، اپنے مذہب کے احترام کے ساتھ دوسروں کے مذہب کے سلسلے میں رواداری اور مذہبی اکرام سکھاتی ہے. اپنے مذہب کے احترام کے ساتھ دوسروں کے مذہب کے سلسلے میں رواداری اور اکرام سکھاتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذہب سے عوام کے گہرے لگاؤ کا استحصال ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. شاطر دماغ انسان اسے اپنا اداکار بناتے رہے اور اس کو مٹانے اور پیغام توحید کو دبانے کی ہر زمانے میں باطل طاقتیں کوششیں کرتے رہے. پیغام توحید کو دبانے کے ہر زمانے میں باطل طاقتیں کوشش کرتے رہے. توحید کے متوالوں کو کبھی دھاردار خنجر اور برہنہ شمشیر سے قتل کیا گیا، تو کبھی بم کے گولیوں کے دھماکوں سے قتل کیا گیا، تو کبھی میزائل اور ایٹم بم سے صفائی کیا گیا، کبھی خاموش حکمت عملی سے اور عقیدہ توحید کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو کبھی منصوبہ بند سازشوں سے حملہ کیا گیا. لیکن اسلام نہ تو مٹ سکا اور نہ توحید کے متوالے کبھی ختم ہو سکے. اسلام اپنے تمام تعلیمات کے ساتھ زندہ ہے اور توحید کے متوالے صحیح اور سلامت ہے. فرمان خداوندی ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات، یہ لوگ چاہتے کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو منہ سے پھونک کر بجھا دے. ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ اللہ اپنے ایمان کو، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا. حضرات، جب شر نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی تو بعد توحید کے متوالوں نے شر و فتن کو ابدی نہیں سلا دیا. فوز و فلاح اور کامیابی اسلام کو ملی. کسی نے سچ کہا ہے: اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی جائے اور عقیدہ توحید و رسالت کو مضبوط کیا جائے اور انہیں یہ پیغام دیا جائے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. وہ رحمان الرحیم ہے، وہ خالق السماوات والارض ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، پتے پتے پر اس کی حکومت ہے. فرمان خداوندی ہے: ان اللہ علی کل شیء قدیر. پانی کا ایک قطرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر بہہ نہیں سکتا، ایک ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر اڑ نہیں سکتا. درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے. فرمان خداوندی ہے: وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. یہ توحید کا پیغام ہے جس کو دنیا میں لینے والے ہر انسان تک پہنچایا جائے اور اس کو عام کر دیا جائے. باطل کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی جائے. کسی نے سچ کہا ہے: اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں: ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھرا اٹھے، ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.